اور انہوں نے جو وقت کی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ میں اگر ان کی گفتگو سے اپنی گفتگو کو کچھ آگے لے جانا چاہوں تو وہ بڑا آسان ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ حقیقت ہے کہ قبر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہوتا رہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے قبر میں تمہارا عقیدہ پوچھا جائے گا، تمہارا عقیدہ پوچھا جائے گا۔ اور یہ جو 3 سوالوں کی بات ہوتی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ جو اصل بات میرے ذہن میں تھے وہ اس کی طرف میں صرف 2-3 منٹ کی صرف حاضری، کیونکہ صاحب کی بات ہے تو اس سے تھوڑا سا میں آگے تاکہ اسے مکمل کر لوں، کیونکہ آپ کے پاس تو وقت کم تھا اس لیے اسے شاید مکمل نہ کر پائے۔ پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جس نے بھی دنیا میں رب کو پہچانا وہ کہے گا ربی اللہ۔ لیکن سوال یہ چھٹکارے والا نہیں ہے۔ اگر یہ سوال چھٹکارے والا ہوتا تو پھر جو بڑی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے ہم ان کے ساتھ مل جاتے، نہیں، یہ سوال کافی نہیں۔ پوچھا جائے گا رب کو ماننے والے عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، بہت سارے ہیں، بلکہ ہر مذہب کسی نہ کسی انداز میں اپنے کسی رب کو مانتا۔ جو بتوں کے پوجا کرنے والے وہ بھی آخر جا کے اللہ پہ ہی پہنچتے ہیں۔ اللہ کو مانا ہے، اور بات بھی یہی تھی، سارے نبی اللہ کو ہی منوانے کے لیے آئے، بات کافی ہو جاتی ہے نہیں بتا وہ دین کون سا تھا جس پہ رہ کے تو اللہ کو مانتا۔ بندہ کہے گا دین الاسلام، بہت سارے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں مسلمان ہونا بھی کافی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونا کافی تھا، اب تو چھٹکارا ہو جائے گا، نہیں اب پوچھا جائے گا تو اگر مسلمان تھا ایک سامنے سونی صورت آئے گی، واللیل کی زلفوں والے آقا آئیں گے، والدعا کے مکھڑے والے آقا آئیں گے، اور علم نشرح کے سینے والے آقا آئیں گے، ما زاغ البصر وما طغى کی آنکھوں والے میرے آقا آئیں گے۔ پوچھا جائے گا ما كنت تقول في حق هذا الرجل، اے تو مسلمان کہلانے والے یہ تو بتا اس